سب سے اہم ٹاپک ہے عام انتخابات۔ کیا عام انتخابات بکے ہیں، یعنی کہ فروخت ہوئے ہیں، سودے بازی ہوئی ہے؟ اگر ہوئی ہے تو اس پر الیکشن کمیشن کو وضاحت دینی چاہیے کہ کتنے میں بکے ہیں، نہیں بکے، آخر کار معاملات کیا ہیں۔ تو اب الیکشن کمیشن پر جو ہیں سوالات اٹھنا شروع ہو گئے ہیں۔ اب الیکشن کمیشن کی بنیادی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ان سارے معاملات کے جوابات دیں۔ آج بڑا اہم کوئٹہ میں ایک جلسہ ہوا، اور جلسے میں جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے یہ الزام عائد کیا کہ بلوچستان اسمبلی 70 سے 80 ارب روپے میں فروخت ہوئی ہے۔ اب حکومت وقت یہ بتائے کہ بلوچستان کی کہ 70 ارب میں اسمبلی فروخت ہوئی ہے یا کہ 80 ارب میں۔ یہ ایک بہت بڑا انکشاف ہے، اور وہ بھی ایک عام آدمی نہیں لگا رہا۔ ایک سیاسی جماعت کے سربراہ اور سابقہ حکومت پی ڈی ایم کے بڑے اہم اتحادی جماعت کے سربراہ، وہ اور پی ڈی ایم جو اپوزیشن کا اتحاد تھا اس کے سربراہ الزام عائد کر رہے ہیں۔ کیا وہ چاروں صوبائی اسمبلیوں کے حوالے سے بھی یہی ان کے الزامات ہیں، یا صرف بلوچستان اسمبلی کے ہیں، یا وفاقی حکومت کے جو قومی اسمبلی کہہ لیں اس پر بھی اسی طرح کے وہ ان کے الزامات ہیں؟ تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے، جمعیت علماء اسلام نے جس طرح احتجاجی دھرنوں کا شیڈول دیا ہے، تو اس کے بعد ان کا اگلا پڑاؤ جو ہے سندھ میں ہے، اس کے بعد پھر کے پی میں ہے، پشاور میں۔ تو جو اگلا راؤنڈ ہے اس کے کے پی کے بعد وہ ہے پنجاب میں۔ پنجاب میں مولانا فضل الرحمان جو ہے سابق وزیر اعظم نواز شریف کے انتہائی کلوز رہے ہیں، اور ان کی خاطر مولانا فضل الرحمان صاحب نے تحریک بھی چلائی، اور ان کے گلے شکوے بھی ہوئے ہیں، اور نواز شریف سے ان کی شکایات بھی ہیں، اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے ان کی متعدد ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں۔ تو وہ الیکشن میں جب میڈیا سے یا صحافیوں سے آف دا ریکارڈ گفتگو کرتے رہے تو ان میں اس چیز کا انہوں نے ایک دبے الفاظ میں ذکر بھی کیا۔ اب آج تو انہوں نے پبلکلی مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ بلوچستان اسمبلی جو ہے 70 سے 80 ارب میں فروخت ہوئی ہے۔ اب کس نے بیچی ہے، کون ہے اس کے جو بیچنے والے، اور خریدار کون ہے، اس کا جو یا الیکشن کمیشن وضاحت کرے، یا پھر حکومت وقت جو ہے وہ وضاحت کرے کہ انہوں نے کتنے میں اسمبلیاں خریدی ہیں اور کس سے خریدی ہیں۔ یہ ایک جو سوال ہے یہ مسئلہ حل طلب ہے، ورنہ عام انتخابات جب بھی ہوں گے تو پھر اس طرح سے زیادہ آوازیں اٹھے گی، پھر قوم میں بھی ایک غیر یقینی صورتحال ہوگی، عدم اعتماد کی فضا ہوگی۔ تو اس چیز کو حکومت وقت کا کام ہے کہ وہ اس چیز کو جو ان کے الزامات ہیں وہ ان کے دور کرے۔ اسی کے ساتھ پرچار کی ٹیم کو اجازت دیں۔ گرد و نواح کا خاص خیال رکھیں، لوگوں کے لیے